السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہٹ پاکستان. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول ہے سیاست میں، اور اہم سے مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بڑی اچھی بات ہے یا بری بات ہے، آئین کے مطابق تو نہیں ہونا چاہیے، بٹ ان پریکٹس رہا ہے رول اور ابھی بھی ہے. اب ہم اسٹیبلشمنٹ کو تو بلا نہیں سکتے ادھر پروگرام میں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی پہنچ ہے، جن کی بات چیت ہوتی ہے، جو آ کر بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بات جو ایک سوچ ہے اور ایک تھنکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ سامنے لے کے آتے ہیں، اور اس حد تک وہ بڑی ویلیوبل ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کے پاور سین میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. اور بہت سی باتیں آپ دیکھتے ہیں، مثلاً ابھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، گورنمنٹ سے بات کریں. سو وی نو دیٹ ہیئر از اے پاور پلیئر دیر. اچھا، اس حوالے سے سینیٹر فیصل واڈا صاحب جب بات کرتے ہیں وی نو کہ وہ مستند بات کر رہے ہیں اور یہ ایک تھنکنگ کسی چیز پہ کہیں ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو ویری مچ. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے فیصل واڈا صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ ہمیں لگتا ہے کمپیئر ٹو دا پاسٹ کچھ اچھے الفاظ کہنے شروع کیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی ان کی زندگی کو خطرہ ہے. تو ہم شروع اسی سے کرتے ہیں جو ظاہر ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ، پی ٹی آئی والے بھی اس پہ بات کرتے رہے اور بھی لوگ کرتے رہے، ناقدین بھی کرتے رہے کہ بھئی یہ شخص بچے گا نہیں بچے گا. شکریہ دیٹ یو آلویز کم اینڈ یو نو سے واٹ دا فیکٹس آر. اب یہ بتائیے گا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کہاں سے بات نکال لی ہے؟ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. دیکھیے جی، میں نے عمران خان صاحب کو جب مجھے نکالا گیا بڑی بربریت سے، اور میں اینالائز کر رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہوگا سارا، اور یہ سارا منظر میں نے 2-2.5 سال پہلے آپ کے آگے کھینچا. سب نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، سب مذاق بھی اڑاتے تھے. عمران خان صاحب چاند پہ تھے، پارٹی ان کی آسمان پہ تھی، اور سارے جو ہواری ہیں ان کے خلاف پریس کانفرنسز کر کے آج بھی ان کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان میں سے نہیں تھا، میں نے ان کی کرسی بھی ان کو واپس کی، سینیٹ کی. وہاں تک تو ٹھیک تھا جہاں تک میں ان کی سیاست پہ تنقید کر رہا تھا، لیکن میں نے عمران خان صاحب کی ذات پہ کبھی تنقید نہیں کی. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں فیکچول بتاؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی میں کیا بات کروں. دیکھیں، عمران خان صاحب نہ گھڑی چور تھے، نہ 190 ملین پاؤنڈ کے چور تھے، نہ مار دھاڑ کی سیاست جانتے تھے، نہ عدلیہ کے خلاف تھے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، اور ہمیشہ پرو پاکستانی رہے. یہ ان کا سبق پڑھایا ہوا ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. جو مجھے آج سیاست آتی ہے، جو بھی آتی ہے، وہ انہوں نے مجھے سکھائی ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ ان سب چوریوں پہ سائن تو خان صاحب نے کیے ہیں، لیکن کب کیے ہیں؟ جب 2018 میں ان کی زندگی میں ایک خاتون آ گئی ایز ان کی بیوی. ان کی بیوی ہے، کس کو رکھیں کس کو نکالیں ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جب وہ بیوی ان کی سیاست کو تباہ کر دے، پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر دے، پاکستان کے ملک کے لوگوں کے اندر پولرائزیشن لے آئے، لوگ غریب آدمی مرنا شروع ہو جائے، اور اب تباہ برباد جیل پہنچانے کے بعد اب ان کی جان کا سودا کر لیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے یہ ان کے ہواری گنڈا پو ٹائپ لوگ جتنے بھی آپ کو شکلیں نظر آ رہی ہیں، یا جو 5 پارٹیاں چھوڑ کے آج بہت بڑے مخلص بنے ہوئے اپوزیشن لیڈر ہوں یا کوئی بھی ہو، جو کفن باندھ کے آ رہے تھے پروٹیسٹ میں، تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی جان کو بچاؤ. میں نہیں چاہتا کہ 45 سال کے بعد ہم سب کہیں کہ بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی وہ غلطی تھی. میں نہیں چاہتا اگلے 45 سال بعد خدا نہ خواستہ سچویشن ہے جس میں کہے جی عمران خان صاحب کا جو ہوا چاش ہم سن لیتے. اور میں دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ، نہ میں پی ٹی آئی میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا کوئی مفاد تو نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی میں؟ میں پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہوں، میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں. پیپلز پارٹی سے میرے تعلقات اچھے ہیں. اب میں نے کہا مولانا صاحب کو بھی کہا کہ میرا دماغ آپ لوگوں کے ٹرائبل ہے، قبائلی دماغ ہے، یا میں دشمن ہوں یا دوست ہوں، ان بٹوین میرے منافقت نہیں ہے. نہ مجھے کوئی فائلیں اور کوئی کانٹریکٹس لینے ہیں، یا باپ کو بلڈنگ بنا کے دینی ہے یا اولاد کو دینی ہے. میرا وہ کوئی بیگیج نہیں ہے الحمدللہ. تو اس کے اندر میں سے عمران خان صاحب کی جان دیکھیں. عمران خان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دھرنا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دھرنا اس لیے ہو رہا ہے کہ 25 کا چارجز فریم ہونے تھے عمران خان صاحب کے اوپر. وہ چارجز 25 کو نہیں، 5 تاریخ کو ہو گئے وہ سارے فریم. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب دلدل میں جیل میں کون ہے؟ یہ سارے ہواری تو نہیں ہے. آپ یہ بیگم صاحبہ اتنی بڑے بڑے کلیم کر رہی ہیں، گنڈا پور کلیم کر رہی ہیں، آپ ملنے گئے عمران خان صاحب سے؟ کیا قوم اندھی ہے یا قوم بحری ہے، قوم گونگی ہے؟ ریسٹ نہیں ہونا چاہتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذات امپورٹنٹ ہے، عمران خان امپورٹنٹ نہیں. جب آپ کلیم کریں گے میں عمران خان سے مرنے ماننے کو تیار ہوں. پھر آپ نے جب عمران خان کا ووٹر سپورٹر ہے، لیڈر وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سجانی سے آپ نے آگے نہیں جانا. آپ ڈی چوک بھی نہیں گئی، آپ نے ڈی چوک میں غریبوں کو دھکیل دیا، پھینٹا بھی مارا. نو، ڈی چوک میں کہاں گئی؟ ڈی چوک سے بہت پہلے کھڑی تھی. اور وہاں جب نعرہ لگایا تو لوگوں کو پھنسا دیا، لوگ جیلوں میں چلے گئے، غریب معصوم لوگ ننگے پیر ہمارے مزدور بھائی ہیں.
اور گنڈو پور کا پھینٹا بھی اس لیے چلا کہ قوم کو پتا ہے کہ ایکسپوز ہے, یہ ہر بار بولتا ہے, آتا نہیں ہے, ہی از کمپرومائز, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. پھر بی بی نے ایک بیانیہ بنایا کہ مجھے زدوکوب کر دیا گنڈا پور نے, وہ بھی میں نے بریک کیے. ان کی بہن نے آگے کہا زدوکوب کر دیا, تو آپ نے دوسرے دن خود آپ لوگوں کے چینل دکھایا کہ وہ ٹہلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی گنڈا پور کی, تو وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر کہا گاڑی ٹائر پنچر تھا, وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر کہا آپ نے, بی بی نے کہا کہ ہماری گاڑی کو کیمیکل پھینک دیے اور موکل آ گئے اور ہمیں پھر زدوکوب کر گاڑی کے اندر بٹھایا اور آنکھوں پٹی بن گئی اور جن آئے انہوں نے گاڑی کو اوپر اٹھا لیا اور ہیری پر پہنچ گئے. تو میں تو ڈی چوک سمجھ تھی, مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کافی ہے یا پانی ہے. میں نے تو یہ نہیں سنا. انہوں نے کہا نا جی, مجھے تو جب کہا کہ ڈی چوک لے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں زبردستی وہاں لے گئے. اچھا, جرنلسٹ جو وہاں تھے وہ انہوں نے تو ان کو دیکھا وہاں. بہرحال میں کچھ اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ یہ جو بات ابھی بشرا بی بی کے بارے میں ہے, یہ 26 کے بعد شروع ہوئی ہے کہ جی وہ مارنا چاہتی ہیں عمران خان کو, یا خطرہ جان کا عمران خان کو ان سے ہے, اور 26 کو یہ سب جانتے ہیں اور ناقدین بھی ان کے کہتے ہیں کہ شی لیڈ دا پارٹی, جو بھی لوگ تھے ہزاروں کے قریب, ٹورڈز ڈی چوک, ادروائز باقی تو کوئی اور تھا نہیں وہاں. تو کیونکہ وہ ڈی چوک تک گئیں تو اس وجہ سے یہ معاملہ, کیونکہ ذرا مجھے سمجھائیں کہ اب کیوں ایک دم سے کہ یہ خطرہ ہے ان کی جان. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نسیم صاحب, ان کو ڈیمنائز کرنے کی کوشش. 190 ملین کا جب میری حکومت میں کام چل رہا تھا تو میں واحد منسٹر تھا کیبنٹ کے اندر جس نے آبجیکشن کی تھی اس کے اوپر, اور کہا تھا کہ اس کی یہ نیب کا کیس بنے گا. یہ ڈاکٹر شین مزاری نے بھی اور بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو تو خیر آگے پروویژن نہیں ملی تھی بات کرنے کی, لیکن میں نے کی تھی. اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ گرے تھے, اس کی رپورٹیں ہم نے جعلی بنائی تھی. پاکستان کی حکومت, تحریک انصاف کی حکومت جس نے جعلی بنائی تھی, اور میں نے یہ بھی کہ وہ نواز شریف بیمار ہے. اچھا, اور ہم نے کہا آپ لوگوں کی رپورٹ کی بیسس پہ ہم نے کہا کہ جانے دیں, تو آج ہمیں کہتے ہیں. فواد چودھری بھی اس میں میرے ساتھ تھا. تو میں جب رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بنا, میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں سے نہیں جانتا تھا اس وقت تک. تو میں نے کہا ایک گھٹیا 3rd کلاس کیس ہے. کیبنٹ کے اندر میں نے منسٹر کو بھی پکڑ لیا, جو دوسری فورسز تھی ان کو بھی پکڑ لیا, جو بھی نارکوٹکس سے ریلیٹ تھی. میں نے کہا کیا مذاق بنایا ہوا, آپ اب گھٹیا سیاست کریں, آپ گھٹیا دشمنی نہ کریں, ایتھکس کا دشمن بتا کے کریں میں تمہارا دشمن ہوں, تمہارا چھوڑوں گا نہیں تمہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑیا لگا دی, وہ بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ بہن کا جا رہے تو وہ پیڈلر ہے اس طرح کے. متی کے ساتھ کوشش. ٹھیک ہے, اب متی اللہ جان کا بھی دیکھیں کیس, متی اللہ جان کی تھی کہ آپ کو سیاست جرنلزم سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دس از نو وے. ٹھیک ہے, جس پولیس والے نے جس نے بھی کی ایک غلط کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو پریس کرنی چاہیے. اس پہ آئے نا بشرا بی بی پہ کہ کیوں یہ, اگر بیکاز دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں نسیم صاحب ان کے اوپر مرڈر کی FIR. پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس میں ایک آدمی مرا یا 2 آدمی مرے یا شہادتیں ہوئی, وہ سپورٹر کی ہوئی یا رینجرز کی پولیس کی, وہ ایک کی کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کس طرح ہو گئی, یہ ہٹ درمی کا فائدہ کیا تھا. عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوا, نقصان ہوا, اور مزید نقصان ہوگا. جب وہ ایک مثبت بات کرتے ہیں, یہ دوسری, ابھی انہوں نے کل کہا کہ ہم بات چیت کریں گے, اب وہ آگے گورنمنٹ سے بات کرنے پہ. شاید آپ لوگوں کے توسط سے ہماری بات جاری, میں تو کہہ رہا تھا بھائی گورنمنٹ سے بات کرو, گورنمنٹ ان سے بات کر لے گی جن سے آپ نے بات کرنی ہے. ٹویٹ آ گیا, میں 1 ہفتہ پہلے سے کہہ رہا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹ وہ نہیں ہینڈل کر رہے, وہ جیل کے اندر ہیں. جو لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں پوری سچویشن خان صاحب کے لیے, اور میں نے تو نہیں کہا نا, ان کی پارٹی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جی وہ پاگل ہے, وہ پاگل ہو گئے, ان کا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, وہ گیس پے ہو گئی ہے. نہیں, وہ ڈپٹی اسپیکر سوری نے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹوری بلٹ اپ کر رہی ہے نا خان کے ساتھ, اس کی بیگم, اس کے حواری جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. باقی پارٹی تو نہیں کر رہی. میں نے تو نہیں کہا علی محمد خان چور ہے, میں نے باقی لوگوں کو گولی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو ابھی اٹس اے بگ کوسچن مارک. اب فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی از آن نو سائڈ, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں گولی سے لوگ مارے گئے ہیں. تو وہ وہ تو کہتے ہیں میں خود گیا ہوں, جنازے میں نے اٹینڈ کیے ہیں, اور جرنلسٹ ہیں جو وہاں موجود تھے. تو گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی, وہ جو بات کہ بھی اس کی انکوائری کریں. ہاؤ ڈز دیٹ بیکم بشرا بی بیز ریسپانسبلٹی؟ سو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین می کہ خدا نہ خواستہ میں نے کسی کو گولی ماری, تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ گولی میں نے ماری, میرے گارڈ نے ماری؟ اس کی کوئی انکوائری ہوگی, ظاہر ہوگی. پی ٹی آئی تو لاشوں کی سیاست کرنے جا رہی تھی, تو پی ٹی آئی نے لاشوں. آپ مجھے بتائیں, آج جو بی بی نے زبان استعمال کی بیگم صاحبہ نے, پارٹی لیڈرشپ سے بغیرت ہے, بے شرم ہے, گدھے, جب اس دن کی تھی کہ آپ پہنچے نہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں سب انہوں نے جو کہا, آج بات میں ان کی تائید کرتا ہوں, انہوں نے ٹھیک بات کی. آج وہ کس حیثیت میں چیکس بانٹ رہی ہے کہ کروڑ روپے کے,
کے پی کے گورنمنٹ کے پیسے سرکار کے غریب پہ نہیں جا رہے. وہ چیک کس حیثیت میں, ان کی کیا پارٹی میں سٹینڈنگ ہے, کیا پوزیشننگ ہے. اور مجھے اس 1 کروڑ روپے کے چیک سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے ہے کہ کیا وہ چیکس کے 99 لاکھ روپے ہر چیک کے گوگی گینگ کا تو نہیں جائیں گے, کیونکہ گوگی گینگ میرا باپ تو نہیں تھا, گوگی گینگ انہی کی دوستیاں تھیں نا, انہی کے بچوں نے فائدہ اٹھائے, انہی کے ایکس ہسبینڈ نے فائدے اٹھائے. تو اب ہم اندھے بن جائیں, ہمیں نہیں پتا تھا ہماری گورنمنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے. وہ چودھری بنا ہوا ہے, پولیس والوں کو بلا رہا ہے, ڈی پی اوز کو بلا رہا ہے, زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے, ڈیلنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, این میم کاف کی فالیں نکل رہی ہیں, بزدار سی ایم بن جاتا ہے, زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اس بات میں بہت اس وقت کہتے تھے لوگ صداقت ہے, اس وقت آرمی چیف بھی بلا کے لوگوں سے کہتے تھے کہ ان کو بدل رہے ہیں, نہیں بدل پاتے تھے. لیکن بہرحال پھر میں یہی سوال اٹھاؤں گی, کیونکہ بشرا بی بی از ناٹ دا مین پرسن نا اس وقت, تو بات ہو رہی ہے مین کلپریٹ. ان کے آنے کے بعد یہ تباہی ہوئی نا پارٹی کے اندر. دیکھیں علیم خان صاحب کو ہتکڑی لگی. علیم خان صاحب مورلی, فائنینشلی, ایتھیکلی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, وہ لاہور سنبھالتا تھا. جہانگیر ترین نکاح کے چکر میں وہ برباد ہو گیا, وہ نکالا گیا, وہ اسلام آباد دیکھتا تھا, میں کراچی دیکھتا تھا. ایموشنلی, ایتھیکلی, مورلی اینڈ فائنینشلی تعلق کیا تھا آپ کا بشرا بی بی؟ دیکھیں یہ سب یہ دو کیوں نکالے گئے؟ ان کا مسئلہ تو عمران خان کا ساتھ تھا نہیں. عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی, بہت کمپٹنٹ لوگ تھے, قابل لوگ تھے. ان کا مسئلہ بشرا بی بی کے ساتھ تھا. ہم کیونکہ وہ بکرے کے کان اور سینگ پکڑنے والوں کی بیعت میں نہیں تھے, تو سب آہستہ مارے گئے. میرے کیس میں مجھے بہت سپیس دی خان صاحب نے, کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نہیں ملوں گا ان سے, اور انڈائریکٹلی مجھے ایک کام بھی آیا تھا جب میں وزیر تھا. میں نے خان صاحب کو بتا دیا تھا میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نہ کرو, تمہیں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے, تمہیں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے, نہ کرو. تو جو سچی بات ہے وہ میں کروں گا. تو آپ آج کیوں یہ سب باتیں؟ میں تو خود بھی کرتا تھا. اب میں پبلکلی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جیل میں ہو, کل خدا نہ خاصا ان کو کچھ ہو گیا تو کیا میں یہ بوجھ لے کے مروں گا؟ یہ بتائیں فیصل کہ اگین میں تو پوچھوں گی سوال جو ذرا کڑوا ہوگا, کہ عمران خان تو کسی اور کے اس وقت رحم و کرم پہ ہے نا, ہی از ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو اس میں بشرا بی بی جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ تو جا ہی نہیں رہی ان کو ملنے, اور عمران خان خود ان کی تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو انہوں نے کیا میرے کہنے پہ اس کو چھوڑ دیں ذرا سائڈ پہ, لیکن فزیکلی شی ہیز نو ایکسیس ٹو ہم اینڈ somebody else is giving him کھانا پینا پانی. میں نے بالکل آپ کا ویلڈ سوال ہے, بالکل کڑوا سوال نہیں. دیکھیں خان صاحب کی ہسٹری, ناٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو کامنٹ, میرے وہ لیڈر رہے ہیں, لیکن خان صاحب کی ہسٹری بھی ہماری جیسی ہے غلط فیصلے کرنے کی when it comes to women. ابھی بتائیں, when it comes to women. ہمارے کیس میں جب ہم سیکنڈ آپشن پہ جاتے ہیں, میرے جیسے, تو ہم 6-8 کروڑ روپے کا نقصان کر کے نکل جاتے ہیں. تو ہم پہ تو دم درود تعویذ نہیں ہم پہ چلتا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تحویل ہے سرکار کی, گورنمنٹ کی ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ سپوزٹلی میں ایک کافی پی رہا ہوں, میری بیوی یہاں انٹر کر جائے اور کہے کہ فیصل یہ کافی نہ پیو, میں تمہارے لیے دوسری کافی لائی, نہ آپ روک سکتی ہیں, اور میں تو میری تو آنکھ میں پٹی ہے, اور میں پی لوں مر جاؤں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ کو تو ایس او پیز اپنے اور سخت کرنے پڑیں گے. اگر ان کو شک و شبوت لگے گا کسی کا بھی, تو ان سب کا ایکسس بھی بند کرنا پڑے, کریں, اس کی زندگی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میرے لیے سیاست امٹیریل ہوگی عمران خان صاحب کی, اقتدار امٹیریل, اس کی زندگی تو میرے لیے ریلیونٹ ہے. تو میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. میں تو 15 کے بعد 5 ملکوں میں بھی جا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے ڈگنیٹریز کو کہ یہ ایشوز ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ پروپیگنڈا کریں پاکستان کے خلاف, یہ ایکچوئل فیکٹس ہیں, یہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, یہ ان کی بیوی سے خطرہ ہے, یہ وہ ریزننگ ہے, یہ ساری. اچھا پھر آپ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ تمام شکوک ہیں تو اس پہ اس کو فول پروف کیسے بنائیں گے ان کی سیکیورٹی کو؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جا رہا ہوں, اپارٹ کہ ہم پاکستان کی سیاست پہ ڈسکس کریں, لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اور ابھی تک مجھے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے میں ملا ہوں, ان سب کا میرے لیے پازیٹیو رسپانس ہے, تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. تو کیا کہتے ہیں اور سب کا کنسرن ہے, اور سب اس کے اندر اس کو فول پروف کرنے کے لیے ساتھ دیں گے. تو کیا نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آئی ایکسپیکٹ دا سیم فرام دا گورنمنٹ آلسو. میں ان سب سے مل کے گورنمنٹ سے بھی ملوں گا. ٹھیک ہے, کہ یہ ساروں کا کنسنسس ہے. اور ایک لارجر پکچر کے اندر بھی میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ایک کنسنسس بلٹ اپ ہو جائے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا. دیکھیں ہماری سیاسی مخالفت ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ذاتی ہیٹریٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نفرت کی سیاست ہے, جو پولرائز سچویشن ہے پاکستان کے اندر, وی نیڈ ٹو پلے اے رول. فیصل, establishment is the only main party. I mean, JUI, People's Party, PMLN have nothing to do with it. No, یہ تو پرسپشن. دیکھیں یہ بڑے سیاست دانوں نے بڑے طریقے سے
کام اتارا ہے. I'll be very fair and frank. دیکھیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ بشرا بی بی نے ایک پٹھان ایلیمنٹ کا کارڈ چلایا. پٹھان غیرت مند ہے، فلانا ہے، پٹھان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم جائیں گے نہیں، فلانا جائیں گے. قومیت کا کارڈ، صوبائیت کا کارڈ چلایا. اس کو ہوا دی نون لیگ نے، جاگ پنجابی کے کانسیپٹ میں، اور کہا کہ امپریشن سپن کرنے کی کوشش کی، جس میں کہا ریاست اور پٹھان اور پی ٹی آئی آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے ان کے منسٹرز کے بیانات دیکھیں جس میں وہ کہہ رہے ریاست. میں کچھ شوز میں تھا، میں نے کہا ریاست نہ بولیں، حکومت بولیں، کیونکہ ریاست جو ہے آرمی تو آ رہی ہے 245 کے تحت، آئین اور قانون کے ماتحت ہو کے آ رہی ہے، اور تیسری ٹیئر پہ جا کے وہ کھڑی ہو رہی. تو آپ یہ نہ سلوگن بجائیں. دس از اے ڈینجرس سائن، یہ ڈینجرس گیم آپ کھیلیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر فوج کے خلاف ایک وینم ہے. پرابلم یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب 10 گنا آگے جا کے ٹرے میں رکھ کے چلے گئے، تو پھر اب وہ کالے ہو گئے تو باقی سفید لگنا شروع ہو گئے. یہ تو عمران خان صاحب کی نااہلی یا بیوقوفی تھی کہ انہوں نے جو یہ سب چاہتے تھے وہ سب انہوں نے کر دیا کام. میرا خیال ہے فوج اور سیاست، ادروائز یہ نہیں کہ کوئی فوج کے خلاف ہے. نہیں، سیاستدان یہی گیم کھیلتا ہے. دیکھیں فوج کو پاکستانی قوم اس کی قربانیوں کی وجہ سے پیار کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ میں ان طاقتور حلقوں میں بھی کبھی کبھار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ میں آپ کمرے میں آئے کہوں سر مجھے معاف کر دیں، باہر جا کے 25 کروڑ لوگوں کے آگے گالی دوں. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر میں باہر گالی دے رہا ہوں تو پھر مجھے اندر گالی دینی چاہیے. اگر میں یہاں گلے بھر رہا ہوں، پیر پڑ رہا ہوں، تو باہر جا کے وہ میں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ منافقت کی سیاست کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے وقت سیاستدانوں کا کردار نہیں ہے. سب کی ویکنیسز ہیں، کمزوری ہیں، فائلیں ہیں، پرسنل ہے، کرپشن ہے، ذاتی کرپشن ہے، فیکٹریاں غلط بنائی میں، چوری بےایمانی سے پیسہ بنایا ہے. لیکن ہم نے تو دیکھیں جنرلز، ہم نے تو سنے، ہم نے تو ہال میں بیٹھ کے سنا کہ نواز شریف چلا گیا، ختم ہو گیا، شہباز شریف بھی ختم ہو گیا، کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی جائے گی، یہ لوگ تو زیرو ہو گئے ہیں، اور پھر وہی ان کو واپس لے کے آئے. دیکھیں نا، یہ ہم نے تو سنا ہے اور آپ نے بھی سنا. یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اٹس ناٹ اے ون سائیڈڈ تھنگ نا. دیکھیں میری بات سنیں، ہم یہ ویکیوم کب اسٹیبلشمنٹ کے بعد ہماری کمزوریوں کی وجہ سے آتا ہے. اگر آپ کی کمزوریاں نہ ہوں تو کوئی آپ سے ڈکٹیشن آپ کو دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، دیکھیں میں بہت بلنٹلی بہت ساری باتیں کرتا ہوں. میں نے مجھے کہا جی میں اسٹیبلشمنٹ قریب ہوں، مان لیتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کے سارے لیڈر پیدا. تو جب جنرل فیض کے خلاف میں کھڑا ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، جب وہ وردی میں، تو پورے پاکستان میں 25 کروڑ میں کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوا، میں نے تکلیفیں برداشت کی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وہ ویکنیسز نہیں ہیں جو باقیوں کی ویکنیس ہے. ٹھیک ہے، میری ہوں گی ویکنیسز، بٹ بائی اینڈ لارج وہ نہیں جو عام پالیٹیشین کی ہے. آئی ایم ناٹ کمپرومائزڈ. میں ملک بیچ کے کسی چیز میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. میں ابھی کسی ڈگنیٹری نے مجھے لنچ پہ بلایا، ہم ریکارڈ بتا رہا ہوں، میرا ٹائم تھا، میرے 2-3 مہینے سے کہہ رہا تھا، میں گیا ویری ریسپیکٹفلی. میری گاڑی کھڑی ہوئی، جب انہوں نے مجھ سے میری آئی ڈی مانگی، میں نے کہا میں کنونشنل پالیٹیشین نہیں ہوں جس سے میں سینیٹر بھی ہوں اور پاکستانی بھی ہوں. میری انٹیگریٹی نہیں سوال. تمہیں نہیں پتا میں اس ٹائم پہ آ رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میرے اندر آنے کا، میری گاڑی کا نمبر فلانا ڈما کا. انہوں نے سارے بیریئرس کھول دیے. میں کہا میں نہیں اٹینڈ کروں گا، I'm sorry. تو آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ کو چاہیے. اب وہاں بھی کیا ہوتا ہے، فورن ڈگنیٹری آ جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں آرمی کرا رہی ہے، فوج کرا رہی ہے، ہم نہیں کر رہے، یہ پارٹی بری ہے، ہم اچھے ہیں. بائی اینڈ لارج یہ پاکستان کا بیڑا غرق جو ہوا ہے وہ ہماری، وی آر ریسپانسبل. اگر ہم اسٹرینتھ پکڑ لیتے، دیر آر ویز ٹو اگری اینڈ ڈس اگری ریسپیکٹفلی. میں آپ نے ہارش سوال کر دیتی ہے، لیکن گالی دے کے تو نہیں مجھ سے کری نا، مجھے دھکا مار کے تو نہیں کری. میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، مجھے آپ عزت دیں گے میں ڈبل عزت آپ کو دوں گا. آپ میرے ساتھ بدماشی کریں گے میں ڈبل بدماشی کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں گیا ہوں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں اسی پر ہوں جو عمران خان صاحب کی زندگی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. میں سارے سیاستدانوں کے پاس گیا ہوں، پارٹیز کے پاس جا رہا ہوں، ابھی شروع ہوں میں. جی، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب سب کا کنسرن ہے، سب بائی کر رہے ہیں میری بات. اگر وہ کہہ رہے ہیں اتنا % بھی چانس ہے تو بھی ہمارے لیے بڑی ریلیونٹ چیز ہے. کیا اس کا طریقہ ہے ایس او پیز بڑھائیں گے، سختیاں بڑھائیں گے، اس کے اندر وہ لوپ ہولز کو روکیں گے. اس کی جان تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے نا. ہم اس کی سیاست سے ڈس ایگری کریں، اگری کریں. اور دوسرا آپ کو ایک چیز نسیم ظاہر صاحب جو ابھی تک کسی نے انیشیٹو نہیں لیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا بہت ضروری ہے. میں وہ بھی ٹرائی کر رہا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم، انکلوڈنگ پی ٹی آئی. ہاں اگر مجھے برا بھلا کہتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے لیے اس لیڈر کی زندگی امپورٹنٹ ہے. آج نہیں تو 10 سال بعد ریلائز کرے گا یار یہ ٹھیک کہہ رہا تھا. آج ہارٹ اینڈ ہارٹ وہ سوچتے ہوں گے فیصل نے جو باتیں مجھے کہی تھی وہ ایگزیکٹلی ویسے. میں خان صاحب کو بتا کے آیا تھا کہ آپ یاد یقین رکھیے گا، میں نے کہا تھا آپ کے قریب کے لوگ جن پہ آپ اندھا بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ پہ فائرنگ کروائیں گے انہی دنوں میں، اور ہوئی لاہور میں فائرنگ. میں کہاں غلط ہوں؟
اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی جو بچایا ہوا ہے وہ شاید میری نیت سے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں چلا گیا ہوں, میں کسی اور کیپٹل بن گیا ہوں, نہیں. اگر میں پرو اسٹیبلشمنٹ پرو جوڈیشری تھا تو میں آج سے تو نہیں ہوں, 20 سال سے ہوں. جب عمران خان صاحب کے لیے چیزیں کرتا تھا, کروا کے دیتا تھا, کراچی میں ان کو ساری پاور کے بغیر پولیس اور رینجر سب استعمال کرتا تھا, تب تو مجھے کوئی نہیں بولتا تھا. عمران خان کی اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ میں کس نے کس سے میٹنگ کرائی, میں تھا. سب کو پتا ہے کہ جس سے میٹنگ ہوئی وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ان سے بھی دوستی جب کی تھی تو وہ اس لیول پہ تھے, وہ تو اللہ کا منصب ہے کہ ان کو ادھر لے آئے. آپ کو اگر میں 25 سال پہلے جانتا ہوں اور آپ اسٹیپ وائز کسی جگہ پہ پہنچ جاتے تو میرا تو آپ کا رشتہ ہے نا. میں نے رشتے میں کبھی آپ کرسی نہیں دیکھی, تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر ادھر سے بیٹھ میرے کریئر میں جو میرے ساتھ شروع ہوئے وہ آج سارے ٹاپ بینک کے چیف ایگزیکٹو ہیں آل اوور دا ورلڈ. میرے تو دوست ہیں نا, میرا تو رشتہ رہے گا. تو دے ول آلویز ٹریٹ می ناٹ ایز اے پالیٹیشین بٹ ایز اے فرینڈ. تو میری یہ اسٹرینتھ تو ہے. کیا میں ایسے گھر سے آیا ہوں جدھر میں نے روٹی نہیں دیکھی, گاڑی نہیں دیکھی, کھانا نہیں دیکھا؟ کیا میرے کانٹیکٹس پہلے نہیں تھے, سیاست سے پہلے نہیں تھے, ڈگنیٹی سے پہلے نہیں ملتا تھا؟ میں تو سب کچھ ویسے ہی کرتا ہوں جو پہلے تھا. میری تو سیاست میں آنے کے بعد کوئی منسٹری لگنے کے بعد 4 ہاتھ یا 8 ٹانگیں تو نہیں ہوئی. میں تو وہی ہوں, وہی کپڑے پہنتا ہوں, ویسے ہی ٹریول کرتا ہوں. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ, پیپل نو مائی بیک گراؤنڈ, سو آئی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ دے تھنک. مجھے کوئی لو لاس کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا. آئی ایم ناٹ بادرڈ اینڈ پشڈ کہ میرے لیے ٹرولز کیا کر رہے ہیں. میری ماں کی ڈیتھ ہوئی, مجھے وہ تکلیف ضرور ہوئی کہ میری ماں کی ڈیتھ والے دن پی ٹی آئی نے میرے اوپر ٹرولنگ کی, میری ماں کی ذات کے اوپر, جو بزرگ عورت تھی. اور مجھے افسوس ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت کچھ بولا نہیں ان کو. لیکن جب پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ ہم فیصل کے لیے کریں تو انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی, انہوں نے ان اے وے. اور میں اس میں بھی ان اچھے مخلص دوستوں کو کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کے اندر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ذاتی ہو جائے گی. تو اگر عمران خان صاحب کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ مجھے ہمیشہ سے پیار کرتے تھے, ویسے ہی کریں گے. اگر وہ مجھے پیار نہیں بھی کرتے, نفرت بھی کرتے ہیں اور ان کی زندگی بچ جاتی ہے ان ولچرز سے, ان چیل گدوں سے, تو میں بہت سیٹسفائڈ ہوں. لیکن یہ جو بات ہے کہ بشرا بی بی چاہتی ہیں کہ ان کی جو آپ الیجڈلی جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی مقصد. کیونکہ دیکھیں عمران خان از پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی از عمران خان. 100%. دیر از نو ون اینی ان دا پارٹی انکلوڈنگ مائی سیلف. اگریڈ. ہاں بالکل 100%. تو پھر یہ جو آپ بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات آپ. اب آپ یہاں رک جائیں, میں آپ کو بہت امپورٹنٹلی بات. کلنٹن سپر پاور ملک کا پریزیڈنٹ تھا, ایک عورت کے ہاتھوں امپیچمنٹ تک پہنچ گیا, شاہ نواز بھٹو. اس خطے کے اندر آپ نے دیکھا سلطنتیں ڈوب گئی. میں کسی جینڈر کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں بھی آدمی کمزور ہوتا ہے, مرد کمزور ہوتا ہے, ٹریپ ہوتا ہے. کچھ لبادہ مذہبی لبادے کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں, کچھ کسی اور چیزوں میں ٹریپ ہو جاتے ہیں, ہم جیسے بھی ٹریپ ہوتے ہیں. پوائنٹ کیا what I'm trying to make you understand, when we get trapped, we all get trapped, but we have ways. جیسے دماغ کھلتا ہے ہم کہتے ہیں 5-7 کروڑ روپے خرچہ, نکالو بھائی جان چھوڑو, نکلو باہر. ٹھیک. بٹ خان صاحب کیا ہوا, خان کا گیم کیسے بنی؟ انٹیلیجنس چیف تھا فیض حمید, اس کو انٹیلیجنس چیف تھا, اس کو ساری انفارمیشن آتی تھی. وہ انفارمیشن بیگم صاحبہ کو دے دیتا تھا. بیگم صاحبہ رات کو بکرے کے سینگ پکڑ کے سفید جوڑا, کالا جوڑا, تختری اس کے اندر بٹھا کے تسبیح پڑھا کے بتاتی تھی کل نسیم زہرا صاحبہ کا شو 10 بجے ہوگا, فیصل آئے گا, فیصل کافی پیے گا, اتنے بجے آئے گا, اتنے بجے. میں نے اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے, اپنی آنکھوں سے میں نے خان صاحب کے ہاتھ جوڑے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی, ان کے پیغامات مولوی, مشہور مولوی آ کے دیتے تھے, بیگم صاحبہ دیتی تھی, میں کہتا تھا خان صاحب مروا دیں گے یہ سب لوگ ہمیں. ٹھیک ہے. ایک عام آدمی, آپ مجھے کہیں فیصل تم دنیا کے تم ٹرمپ سے بھی آگے نکل گئے, تمہاری طاقت چائنا سے بھی زیادہ ہو گئی, تم انڈیا سے بھی آگے ہو, اور تم جس طرح بات کرو کوئی اور بات نہیں کرتے. میں انسان ہوں, یہ بات آپ کریں, یہ بات یہ کریں, یہ بات یہ کریں, میرا ڈرائیور کرے, میری بیوی کرے, میرے بچے کرے, میں پاگل ہو جاؤں گا. میں انسان ہوں, پلیز انڈرسٹینڈ, میں انسان ہوں. وی آر فریجائل. آپ کے لیے کیوں نہیں کوئی آپ کے اوپر آج تک کیوں اسپاٹ نہیں آیا کسی فائنینشیل ارریگولیرٹی کا؟ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس خیمے کے اندر سے گزری نہیں. جو آپ سے ملتا ہے آپ سے کہتا ہے آپ کڑوی بات کرتی, سیدھی بات کرتی. ہم سب آپ کی احترام اور عزت کس بات پہ کرتے ہیں؟ پڑھی لکھی ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ ہے, بلڈ لائن ہے, یو آر بلنٹ, یو آر ویری اسٹریٹ. کیوں نہیں آپ پہ الزام لگا؟ اتنے سالوں سے صحافت کر رہی, کیوں نہیں آپ پہ لگا؟ ایسے بہت سارے جن پہ الزامات نہیں لگے, اور ایسے بہت سارے جن پہ رائٹ اور رانگ الزامات بھی لگے. تو ہر کیٹیگری کا لوگ ہے, لیکن انسان تو غلطی کا پتلا ہے نا, اس لیے انسان ہے. فیصل اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو تشکیل دی ہے کمیٹی, اب آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں جائے گی یہ بات چیت؟ یہ دیکھیں,
کمیٹی کے اندر جن کو انہوں نے پوائنٹ کیا وہ بڑے امپورٹنٹ ممبرز ہیں. کون ہے مجھے تو نہیں پتا کون ہے. اسد کیسر ہیں, عمر ایوب ہیں, کمپرومائز ابھی تک تو آپ نام نہیں, آگے چلیں. گنڈا پور ہیں, اور صاحبزادہ حامد بھی ہیں. گنڈا پور صاحب سے تو صاحبزادہ حامد کے علاوہ تو سب کمپرومائز ہیں. تو یہ تو سلمان نان اسٹارٹر. راجہ بھی ہیں. سلمان راجہ از اے گڈ فیس, کریڈیبل آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, لیکن جب ویٹو ہو جائے گا 1 versus 4 ہو جائے گا تو اس کی کیا پوزیشن بنے گی. دیکھیے سلمان راجہ صاحب ہماری ٹائپ کے آدمی نہیں کہ فائرنگ اور اٹیک پہ آ جائیں, لڑ پڑے, کیبنٹ میں لڑ پڑے. کل وہ کہہ رہے تھے ہمیں ہے بہت اچھا نام, ویری گڈ نیم, بٹ دیز آر ناٹ پی ٹی آئی فیسز. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پی ٹی آئی کون تھی. میں تھا, عمران اسماعیل تھا, علیم خان تھا, جہانگیر ترین تھا, فواد چودھری تھا, ٹھیک ہے, شیرین مظاہر تھی. یہ فیسز تھے پارٹی کے. ہم وہ لوگ تھے جب عمران خان کراچی میں نہیں آ سکتے تھے تو ہم ایم کیو ایم کے جب بوری بند لاشیں الطاف صاحب کے ٹائم کی ہوتی تھی, ہم تھے جنہوں نے کراچی میں اسٹینڈ لیا تھا, ہم کھڑے تھے. نہیں تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ نان اسٹارٹر ہے. دیکھیں خان کو یا تو اپنے ہاتھ میں رہنی پڑیں گی چیزیں اس چیز سے جان چھڑانے کے تو لیے. اگر جیل میں بند ہے تو جیل میں سے جب جہاں اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں جیل سے بیٹھ کے, وہاں بہت ساری اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں. ایک اسٹیپ سب پیچھے ہٹیں, حقیقت اور اصلیت کو تسلیم کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, دہشت گردی کے کام ایک سیگمنٹ نے ان کی پارٹی کے کیے ہیں, لیکن پوری پارٹی دہشت گرد نہیں ہے. اور ایک سب کو ان کا پائے شیئر جو ہے, کیک کے اندر جو شیئر ہے, وہ سب جب تک پولیٹیکل کیک کے اندر سب اسٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یہ پی ٹی آئی ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, یہ نون ہے, کاف ہے, نیندی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان سب کو ساتھ بٹھا کر یہ ریئلائزیشن نہیں کریں گے, کبھی کبھار ہمارے جیسے لوگ جو کبھی کبھار چونٹی بھی ہاتھی کو گرا دیتی ہے. سو میں کوئی پولیٹیکل فگر تو نہیں ہوں ان لیڈرز کے آگے, نہ ان کے ایکسپیرینس کے آگے, بٹ مے بی دا وے آئی سی اینڈ دا وے آئی بین ٹریٹڈ بائی دیم, جس پیار عقیدت احترام سے مجھے سب مل رہے ہیں, کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ میں بے لاس ہوں, میرا کوئی ان سے کوئی لو لاس, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, میرا کوئی لو لاس نہیں کسی کے ساتھ. میں تو ایک فیکچوئل بات کر رہا ہوں. بجائے لڑائی جھگڑا کر کے, گریبان پولرائز کر کے, آگ جلا کے, غریبوں کو مروا کے, سڑکوں پہ لا کے ایک انریسٹ ہو, جس کی اکانومی خراب ہو, پاکستان کو نقصان ہو, پاکستان کا ایک بھیانک چہرہ دنیا میں نظر آ رہا ہو, اس کو ہم ایک ایسی سچویشن میں لے آئے کہ حش حش کر دیں, تھوڑا تھوڑا پردہ کر دیں. سب کو سمجھ آ رہی ہے, آ جائے گی. نہیں کیونکہ مطلب اگر حکومت اور تمام اداروں سے کہ انتشاری ٹولہ انتشاری, دا فیکٹ از ووٹ تو ملا ہے سب سے بڑی پارٹی. دیکھیے مسئلہ یہ انتشاری ٹولہ جب وہ کہتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کی قتل وہ بھی ٹیررزم تھا, ججوں کے اوپر حملہ سپریم کورٹ میں ٹیررزم تھا, نیب کے اوپر اٹیک کرنا واز ٹیررزم. تو جب آپ کے اندر یہ ساری, یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ گالی دیں تو اس کو پھانسی بھی چڑھا دو, میں گالی دوں تو مجھے بسکٹ کھلا دیں, آپ گالی دیں تو آپ کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیں. یہ جو چیز ہے یہ ختم ہوئی ایک یونیفارم لا کا, اور یونیفارم لا آنے والا ہے آئندہ دنوں میں, آپ وہ دیکھیں گے. اور سب آہستہ اور آہستہ, دیکھیں ہماری ڈیموکریسی 100 سال کی نہیں ہے, 100 سال تک یہ ٹیدنگ پرابلمس رہتے ہیں. ہم ایوالو کر رہے ہیں, اور ایوالو کرتے کرتے آپ, میں 6, 8 سے 10, 20, 50 ہو جائیں گے, ہم اس جگہ پہ لے آئیں گے. میں تو بہت ہوپ فل ہوں, مجھے بہت اللہ سے امید ہے, آئی ایم ویری ہوپ فل. بیکاز دیکھیں چیس بورڈ کے اندر ہوپ بھی نہیں مرنی چاہیے, اور امپاسبلز پاسبل ہو جاتے ہیں, اور پاسبل امپاسبل ہو جاتے ہیں, یہ بھی کسی کو بھولنا نہیں چاہیے. آئی تھنک یو ریڈنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. مطلب کہ اب یہ عارفہ نور ہیں, ڈان میں لکھتی بھی ہیں, ان کا ایک آرٹیکل تھا فیئر آف پیپل, جس میں وہ چاہے بلوچستان سے لوگ ہوں, چاہے پی ٹی ایم ہو, چاہے پی ٹی آئی, اگر یہ سمجھ آئے کہ حکومتیں اور ریاست کو لگے کہ یہ سب لوگ ملک کے دشمن ہیں, دین دیر از سم تھنگ رانگ. نہیں دیکھیے میری بات ہے, ریاست کو تو امپریشن کریٹ کیا گیا. ریاست نے کل کلیئر کر دیا, ریاست میں 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس پریس ریلیز کی. نمبر 1, ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہیں, ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں, نہ ہم کسی کے ساتھ ہیں نہ کسی کے خلاف ہیں. ویری امپورٹنٹ لائن. نمبر 2, پٹھان پنجابی سندھی مہاجر بلوچی کی جھگڑا نہیں ہونے دیں گے, کسی کو اجازت نہیں دیں گے. کلیئر میسج ٹو می, ٹو یو, ٹو دا گورنمنٹ, ٹو پی ٹی آئی, ٹو ایوری بڈی. نمبر 3, افغانستان ہمارا دوست ہے, اپنی سرحد اپنی زمین نہ یوز کرے ٹیررزم کے لیے, جو پیرنی کا سٹانس تھا بیگم صاحبہ کے, افغانستان ہم ورسز خلاف ہیں. اور لاسٹ پروپاگینڈا کیمپین, جو پیسے کمانے کے لیے جعلی خبریں بناتے ہیں کہ میں آپ کے پاس یہاں کافی نہیں پی رہا تھا, شراب پی رہا تھا, یا بم رکھا ہوا تھا, یہ سب کچھ کیا تھا, اس کے اوپر ایکشن ہونا ضروری تھا, ہے اور ہونا چاہیے. اس میں بھی سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں. جعلی خبریں ختم کرنی ہوگی نا, خالی ایک. بٹ قانون جب تک نہیں بنے گا, اس قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, جب تک یہ جاگیردار مائنڈ سیٹ ہوگا کہ مائٹ جو ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور غریب کو ہاتھ لگا سکتا ہے, یہ ہیٹریٹ ختم نہیں ہوگا,
غریب کو یہ پتا ہو کہ جو کام گناہ میں کروں گا وہی کام اگر کوئی بڑا آدمی کرے گا اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا. ہاں مائٹ کا تو بڑا اینڈ فار دیٹ ایشو وی ہے نا نیڈ جوڈیشل ریفارمز, جوڈیشری ٹو ایکٹ اگریسولی. یہی راستہ. یہ تو بہت سوال ہیں جو جوڈیشل ریفارمز وغیرہ ہیں. آخری سوال بیفور وی کلوز, انٹرم گورنمنٹ کوئی آ رہی ہے؟ نہیں, کوئی تبدیلی آ رہی ہے سیٹ اپ میں؟ دیکھیں میری بات سنیں, ایک تبدیلی آ رہی ہے سیٹ اپ؟ پی ڈی ایم کو کسی سے خطرہ نہیں, نہ فوج سے, نہ عدلیہ سے, نہ آپ سے, نہ مجھ سے, نہ پولیٹیکل پارٹی سے, نہ کوئی کانسپریسی ہو رہی ان کو خطرہ ہے اپنے آپ سے. یہ پاسبلٹی تو 100% رہتی ہے یہ کسی وقت بھی خود ہی اپنے وزن کے تحت گر جائے, تو اس کو بھی مائنس نہ کریں. وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ادھر. کیا مطلب اپنے وزن کے تحت؟ ذرا ایکسپلین تو کریں. ہم بھی اپنے وزن کے تحت ہی گرے تھے نا, ہم بھی 25 سال کے لیے آئے تھے, 3.5 سال میں بوری میں سب بینڈ ہو گیا تھا نا. ایک پیج کرنے والے جو ہے نا, ایک پیج کرنے والوں نے ہمیشہ مجھے 47 کا جو پیکٹ جس میں آپ کو کہتا ہوں چنے کھائیں, انہوں نے چنے یا نہیں آپ گھاس بھی کھائیں گے. بڑی کلیئر. اس کا مطلب ہے نا کہ خود ہی نہیں آپ گرتے, جو آپ کو لے کے آتے ہیں وہ آپ کو گرا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں اپنی حرکتوں, اب آپ نے حرکتیں نہیں دیکھی کہ آپ اگر انسینسٹیو بیانات دے رہے ہیں, اس پہ خدا نہ خاصا چیز کو ایکسیڈنٹلی ہاتھ سے نکل جائے, سلپ ہونا ہے نا اس سچویشن کو کہ جی وہ فلانا آدمی کنٹینر میں کیوں نماز پڑھ رہا تھا, بھی نماز کنٹینر پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پاور پہ بیٹھ کے ایسی بیانات دیں گے تو آگ لگنے میں کتنی دیر لگتی ہے. کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں پاکستان میں, کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. چلیے امید کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں آگے ہوں. امید کرتے ہیں سب لوگ سٹ اراؤنڈ دا ٹیبل, اور ہم تو ناظرین 2 سال سے ہیں کہ سب اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں. جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں ان سب کی جگہ ہونی چاہیے, اور ایوری بڈی مسٹ ہیو اے ریپرزنٹیشن. ڈائلاگ, گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے علاوہ تو کوئی کسی صورت بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ کا بہت شکریہ سینیٹر فیصل واجہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.